بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ایک عورت ایک عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندے سے اپنی تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میرے محلے میں کافی عورتیں ہیں جو نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ قرآن پڑھتی ہیں، الٹا غیبت اور چغلی کرتی ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان تمام عورتوں سے اپنی نعمتیں کیوں نہ چھینی؟ یہ سن کر عالم دین صاحب فرمانے لگے، اے عورت یہ بتا کہ تو نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا، کبھی کبھار پڑھ لیتی ہوں تو کبھی کبھار نہیں پڑھتی۔ اس پر عالم دین فرمانے لگے، یہی تو وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے نافرمان بندے سے چھین لیتا ہے، اور یہی تو نعمت ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو قرآن میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نہ ہی تو تمہارا رزق بند کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں روٹی دینا بند کرتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نہ ہی تو سورج کو حکم دیتا ہے کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرن اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ ہی اس بندے پر ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے، دل ویران ہو جاتا ہے۔ اس سید کو تو جا کے بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے، دل بھی اجڑ جائے، اس بندے کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ خفا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، دیکھ لینا جب ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کا موقع ملے، جب ایک بار نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کا نصیب ہو، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ نصیب ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اور سنو، ایک بار گناہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے جب دوسرا گناہ کر بیٹھو تو پکا یقین کر لینا، جان لینا کہ اللہ تعالیٰ تم سے خفا ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے روٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو تم بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو، اسی لیے تو تم بار بار گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو۔ جلد از جلد اس سے توبہ کر لو، اللہ کے حضور آ جاؤ۔ جوانوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا تھا، بچے پڑھ رہے تھے۔ استاد نے سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ قبلہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جو لوگ مر چکے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ دوسرا بچہ بولا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ پہلا بولا، جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، دوسرا بولا جو کافر ہیں، اور تیسرا بولا جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو یہ جواب دینے کے بعد استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا میں کافر ہوں؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ میں مر چکا ہوں۔ جو نماز نہیں پڑھتے، کیا مجھے نماز نہیں آتی؟ آج کا بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ ارے تو کون ہوتا ہے کہ تو نماز پڑھنے نہ جائے؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے سجدوں کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ ایک اللہ والا تھا،
اس کا خوبصورت بستی سے گزر ہوا عالیشان مکان دیکھ کر ہستی میں رہنے والے خوشحال لوگ دیکھ کر اس نے کہا، سبحان اللہ! خوبصورت عالی مکان، بنگلے، جنت کا ٹکڑا، بستی۔ اس نے کہا، سبحان اللہ! خیر آگے چلا گیا۔ کچھ دن بعد جب اس کی واپسی اسی راستے سے، اسی بستی سے ہوئی تو کیا دیکھتا ہے، حیران رہ گیا۔ وہ عالیشان بنگلے، وہ مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے کسی عالم دین سے پوچھا، آخر اس بستی کو کیا ہو گیا؟ یہ بستی تو بہت خوشحال تھی، بہت خوش تھے اس میں رہنے والے، تو کس بد نظر کی نظر اس کو لگ گئی؟ عالم دین نے کہا، جی نہ پوچھو، ہماری بستی کے قریب ایک بے نمازی گزرا، اس کے گزرتے ہی اس بستی کی نحوست نے ہماری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے ہی وہ بے نمازی ہماری بستی سے گزرا تو اللہ نے ہماری بستی پر عذاب بھیج دیا اور ہماری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ جس گھر میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ بے نمازی ہوں، اس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں رزق بانٹنے نہیں آتے۔ اے نوجوانوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس گھر میں اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا، سجدہ نہیں کیا جاتا، وہ گھر جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو تباہی سے بچاؤ، اپنے گھروں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بندو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تیری نماز ہو جائے۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں تک پہنچ